کل ایک تصویر سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی کہ ڈی سی ایک بیٹھا ہے، اس کی نہ کوئی اسٹیٹ کی نہ کوئی ڈگری، اور وہ جو ہے ڈسٹرکٹ کمشنر کابل بن کے بیٹھا ہوا ہے. خوشی کی لہر بھی ہے وہ اس طرح سے کہ یہاں سے امریکی جو افواج ہیں وہ چلے گئے ہیں، اور پوری تاریخ گواہ ہے اس پر. آپ پوری تاریخ پڑھ لیں کہ جہاں بھی امریکہ گیا ہے اس ریجن کو، اس علاقے کو ڈیسٹیبلائز کیا ہے. دیکھیں، جہاں تک آپ نے گورنمنٹ کو چلا سکنے کی بات کی ہے، تو میرے خیال میں دنیا میں جو سب سے طاقتور چیز ہے وہ ڈنڈا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کریٹیکل اینالسٹ اسٹور میں محمد بلال. ناظرین، افغانستان میں جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو لے کے جہاں پہ کچھ طبقات میں خوشی کی ایک لہر دوڑی ہے، یقیناً یہ باعث افتخار ہے اور خوشی کی بات ہے، کیونکہ امریکہ کا جو ناجائز وجود تھا وہ اس خطے میں ناقابل برداشت تھا. بالآخر وہ اس کا جو وجود تھا وہ یہاں سے رفع ہو گیا ہے، اور بہت ہی خوشی کی بات ہے. اور ساتھ ساتھ بہت سے طبقات میں کچھ خدشات جو ہے انہوں نے جنم لیا ہے، کیونکہ جو طالبان کا جو ماضی ہے وہ کوئی خاصا صاف نہیں رہا. انہوں نے ماضی میں فرقہ وارانہ تصادم وغیرہ اور اس طرح کے کافی انہوں نے ایسے واردات وغیرہ کی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بارے میں ایک تحفظات کی جو لہر ہے اس نے جنم لیا ہے. تو بہت سے سوالات ہیں، اور آج ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہم اس وقت موجود ہیں. پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، آئی آرس میں آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے. رازق حسین مسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسم صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، یقیناً آپ آئی آرس کے اسپیشلسٹ ہیں، تو جو کامن مین جس طرح اس سینیریو کو دیکھ رہا ہے اس سے یقیناً آپ ایک الگ اور منفرد اینگل سے آپ دیکھتے ہوں گے. تو ہاؤ یو لک انٹو اٹ؟ بلال صاحب بہت شکریہ. پہلی بات یہ کہوں گا کہ میرے خیال میں آپ نے سوال میں ہی اس کا جواب دے دیا ہے کہ خوشی کی لہر بھی ہے وہ اس طرح سے کہ یہاں سے امریکی جو افواج ہیں وہ چلے گئے ہیں، اور پوری تاریخ گواہ ہے اس پر. آپ پوری تاریخ پڑھ لیں کہ جہاں بھی امریکہ گیا ہے اس ریجن کو، اس علاقے کو ڈیسٹیبلائز کیا ہے. کوئی ایک ریجن بھی ایسا نہیں ہے، کوئی ایک علاقہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں امریکہ گیا ہو وہاں امن پیدا ہوا ہو اور اسٹیبلٹی آئی ہو، ایسا نہیں ہے. یہ باعث خوشی ہے. دوسری بات جو باعث تشویش ہے وہ طالبان کا پاور کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہے. آج ہی صبح کی یہ تازہ خبر ہے کہ وہ کابل گئے ہیں، تو یہ ایک تشویش کا باعث ہے میرے خیال میں. جس طرح سے آپ نے کہا کہ ان کا ایک پاسٹ رہا ہے، اور وہ پاسٹ بھی کافی کویشچن مارکس لیے ہوئے ہے، اور ان کی بروٹیلٹی اور ان کی جو ریجیڈیٹی تھی وہ بھی دنیا کے سامنے تھی. اور اگر پاکستان کے پرسپیکٹیو سے ہم دیکھیں تو پاکستان کے لیے کوئی میرے خیال میں زیادہ خوش آئند بات نہیں ہے. جو ایک انفلکس ہوگا ریفیوجیز کا، آلریڈی ہماری اکانومی بہت زیادہ کمزور ہے، تو اس میں میرے خیال میں کوئی زیادہ اچھا نہیں ہوگا. اور گلوبلی بھی اگر دیکھیں تو اس کے میں کم از کم آپٹمسٹ نہیں ہوں. اس کے جو نتائج ہوں گے وہ میرے خیال میں کوئی زیادہ حوصلہ افزا یا امید افزا نہیں ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، جو وہاں کے جو لوگ ہیں لوکلس افغانستان کے، وہ اس حکومت کو تسلیم کریں گے، یا پھر خانہ جنگی کا وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں خدشہ ہے؟ دیکھیے، جہاں تک تسلیم کی بات ہے تو یہ لوگوں کے تسلیم کرنے نہ کرنے کی بات وہاں ہوتی ہے جہاں ڈیموکریسی ہو، جہاں لوگوں کی بات کو سنایا جائے. یہاں وہ چیزیں نہیں ہیں. یہاں تو مائٹ از رائٹ والی بات ہے. طالبان آئیں گے، وہ اقتدار میں بیٹھیں گے، اور جو مانے گا اس کو نجات دی جائے گی. جو گڑبڑ کرے گا، جو نہ ماننے کی بات کرے گا، اس کو قتل و غارت کا نشانہ بنایا جائے گا. تو قبولیت والی بات تو یہاں خیر میرے خیال میں ارریلیونٹ بھی ہے. البتہ یہ طالبان کی ضرور کوشش ہوگی کہ لوگوں میں ایک سافٹ امیج کریٹ کریں، لوگوں کی سیمپتھیز اپنی طرف کریں. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ایک اچھا سیگمنٹ ہے افغان پاپولیشن کا جو طالبان کو سپورٹ کرتا ہے. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ابھی تک جو گورنمنٹس آئی ہیں طالبان پچھلی گورنمنٹ کو ٹپل کرنے کے بعد، ان کی کارکردگی کوئی اچھی نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح سے ہے. دوسرا، آپ نے خانہ جنگی کا اشارہ کیا ہے، تو ظاہری بات ہے بعض جگہوں میں یہ چیزیں ہوں گی، لیکن جس کو ہم ایک سول وار کہتے ہیں اس کی ایک خاص قسم کی ڈیفینیشن ہے، اس طرح کی نہیں ہوگی. کیونکہ یہ اب آئے ہیں، اور ابھی تک جتنے انہوں نے علاقے اپنے کنٹرول میں لیے ہیں، مثال آج کابل تک پہنچے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ کہیں پہ بھی طالبان کے خلاف کوئی اس طرح کی مزاحمت ہوئی ہو. خانہ جنگی اس صورت میں ہوگی کہ طالبان کے خلاف ایک میس لیول پہ ایک ریوولٹ ہو. تو وہ میرے خیال میں مجھے نہیں لگ رہا جو ناردرن الائنس ہیں ان کا بھی کوئی ابھی تک ہم نے دیکھا کوئی مؤثر یا اس طرح کا ریئیکشن نہیں آیا ہے. تو خانہ جنگی کے امکانات
بہت زیادہ کم ہوں گے، اور جو لوگ ڈریں گے وہ وہاں سے نکلیں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے کوئی سول وار کا اندیشہ ہے۔ تو یہ طالبان کا جو گروہ ہے یقیناً ایک ان ایجوکیٹڈ، مطلب دنیا اس طرح دیکھتی ہے نا ان کو کہ ایک بس اسلام کے نام پہ یہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ مائٹس رائٹ والی ان کی پالیسی ہے، تو وہاں پہ جو گورننس وغیرہ ہے وہ کیسے یہ لوگ سنبھالیں گے۔ کل ایک تصویر سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی کہ ڈی سی ایک بیٹھا ہے، اس کی نہ کوئی اسٹیٹ کی نہ کوئی ڈگری، اور وہ جو ہے ڈسٹرکٹ کمشنر کابل بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی ایک مینٹلٹی اور اس طرح کا ایک جو گروپ ہے، ایک طرح کی جماعت کسی کنٹری کی جو گورننس ہے اس کو چلا سکتی ہے بہترین طریقے میں؟ اگر چلا سکتی ہے تو پھر جو دیگر جو ریاستیں ہیں لائک پاکستان یا دوسرے جو ممالک ہیں، تو وہاں پہ پھر ہم ان کو گورننس کے لیے CSS کوالیفائی کر کے اس طرح مثال ہائیلی کوالیفائڈ جو پروفیشنلس ہیں ان کو لانے کی پھر کیا ضرورت ہے، اگر اس طرح کے یہ جماعت بھی اگر سنبھال سکتی کسی ملک کو بہترین طریقے میں؟ تو دیکھیں، جہاں تک آپ نے گورنمنٹ کو چلا سکنے کی بات کی ہے، تو میرے خیال میں دنیا میں جو سب سے طاقتور چیز ہے وہ ڈنڈا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ڈنڈے کے زور پر پوری تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی سلطنتیں بنی ہیں۔ رومن امپائر کو آپ دیکھ لیں، اٹامن امپائر کو دیکھیں، تو ڈنڈے میں بڑی طاقت ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ ان ایجوکیٹڈ، تو ان کے لیے ایجوکیشن اور یہ کمپٹیٹیو ایگزام کے تھرو آ جائیں، یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی ہیں ان کے لیے۔ اگر وہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، تھوڑا بہت قرآن اس کو آتا ہے، کچھ حدیثیں اس نے یاد کی ہیں، سر پہ پگڑی باندھی ہے، تو وہ ان کے لیے ویلکم ہے۔ ان کے لیے یہ CSS یہ چیزیں وہ معیار نہیں کرتی۔ اس کے لیے ظاہری بات ابھی مختصر سی گفتگو اس میں ٹاک میں گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن طالبان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ آئیڈیالوجی کس قسم کی آئیڈیالوجی ہے؟ اس آئیڈیالوجی میں اگر آپ دیکھیں تو وہ یکسر ڈفرینٹ ٹائپ کا ہے۔ دوسرا، تھوڑا سا طالبان کے جو اپروچ ہے اس میں چینجز آئی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ جب طالبان کابل کی طرف آ رہے تھے اور بڑی ان کی اچیومنٹس ہو رہی تھی، وہ جا کے روس میں بھی ملے، جا کے چائنا میں بھی ملے، ایران میں بھی جا کے ملے۔ تاثر یہ مل رہا ہے کہ اب یہ جو کنٹریز ہیں، چائنا، رشیا اور یہ ایران، یہ شاید ان کو ایکسیپٹ کر لیں وتھ سم کنڈیشنز۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آ جائیں، آ کے بیٹھ جائیں تو ایکسیپٹ کریں۔ وہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ اہم کنٹریز ہیں، یہ شاید طالبان سے کہیں گے ٹھیک ہے، تم ہمارے ان مفادات کو زخ نہ پہنچاؤ، ان چیزوں میں انٹرفیئر نہ کرو، ہم تمہیں تسلیم کریں گے۔ البتہ یہ تسلیم کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اور یہ حالات کیا ہوتے ہیں، یہ پھر کچھ دن ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ میرے خیال میں ابھی کہنا وہ ایسے ہے جیسے ہوا میں تیر چلا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتا دیجیے گا، وزیراعظم عمران خان صاحب کا جو ایک ٹھوس جو جواب آیا، موقف انہوں نے پیش کیا امریکہ کو اڈے نہ دینے کے حوالے سے، اور اس کی بہت پذیرائی بھی ہوئی، تو اس کے بعد سے جو افغانستان کے جو حالات تھے وہ بالکل ہی بدل گئے، اور کچھ زیادہ ہی تیزی سے انہوں نے پیش قدمی کرنے اسٹارٹ کی، اور دیکھتے دیکھتے یہ کابل پہ جو نا یہ پہنچ گئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے اور جو انہوں نے جو موقف دیا، اس کی وجہ سے طالبانوں کو ایک ہمت ملی نہیں، اور جو امریکنز تھے وہ جو ہوپ تھی ان کی لاسٹ، وہ لوز کر گئے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ اچھا، پہلے آپ نے طالبان کی ہمت کی بات کی، تو اس میں تھوڑا سا ہسٹوریکل کانٹیکس ہمیں دیکھنا ہوگا۔ جب انہوں نے سوویت یونین کو شکست دی، ٹھیک ہے نا، اور اس میں ظاہری بات ہے جنہوں نے ان کا سپورٹ کیا وہ ایک الگ بحث ہے، تو اس کے بعد ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ بڑا بلڈ ہو گیا ہے، اور ان کی سائیکالوجی میں، ان کی جو تھنکنگ ہے اس میں یہ ایک بات آئی ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جن کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ تو اب امریکی انخلا کے بعد ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ اور بھی بڑھ گیا ہے، اور میرے خیال میں جو جس طرح سے ٹیک اوور کیا ہے، مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ اس طرح سے ٹیک اوور ہوگا۔ اب جو افغانستان کی آرمی تھی، نیشنل آرمی، وہ ویل ایکوپڈ تھی۔ ابھی پچھلے دنوں ہی جو نیٹو کا ایکس کمانڈر ہے، وہ میرے خیال میں کوئی جرمن جرنیل ہے، اس نے یہ کہا کہ ہم نے افغان آرمی کو ویل ایکوپڈ کیا ہے، اور ٹھیک ٹھاک طرح سے ان کی ٹریننگ بھی ہو گئی تھی، لیکن وہ جس طرح سے کولیپس کر گئی پورا ان کا سیکیورٹی میکنزم، اس سے ان کے کانفیڈنس میں اور بھی جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ اس کانفیڈنس کے بنیاد پر شاید یہ مزید بھی بلنڈر کریں۔ ممکن ہے اپنے جو ہمسایہ ہیں، نیبرز ہیں، ان کے ساتھ اگر کسی بات میں کوئی ڈیڈ لاک کریٹ ہوتا ہے تو ممکن ہے یہ کوئی ایسی پیش رفت کریں، ایسا کوئی عمل کریں جس کی وجہ سے حالات میں اور کشیدگی پیدا ہو۔ تو اس طرح سے بھی
طالبان کی مینٹیلٹی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، خان صاحب نے جو ایک ان کی بڑی ایک واضح ان کی پالیسی تھی، اور انہوں نے بہت پہلے سے کہہ دیا تھا کہ افغانستان کا جو سلوشن ہے وہ کوئی ملٹری نہیں ہے، اس کو تھرو ڈائلاگ، تھرو پیسفل مینس اس کو حل کیا جانا چاہیے. اور وہ اس بات پر صحیح تھے، وہ بالکل ٹھیک تھے. جہاں تک ابسولوٹلی ناٹ کا تعلق ہے تو میرے خیال میں یہ ہماری ساورنٹی کی بات ہے، اور پاکستان کو واقعاً ابسولوٹلی ناٹ کہنا چاہیے تھا، بیکاز ہم کوئی اس کے امریکہ کی کالونی نہیں ہے کہ جب چاہیں ہم وہ ایئر بیس مانگے ہم ایئر بیس دے دیں، ٹرانزیشن روٹس مانگے وہ ہم دے دیں. ابسولوٹلی ناٹ کہہ کے عمران خان نے جو ہے وہ یہ پیغام دیا کہ وی آر اے ساورن نیشن اور ہم کسی کے ڈکٹیٹ پہ نہیں آتے ہیں. اور اس نے ظاہری بات ہے وہاں طالبان جس طرح آپ نے کہا ان کو ڈائریکٹلی نہیں البتہ انڈائریکٹلی امپاور کیا ہے وہ اس طرح سے کہ اگر پاکستان امریکہ کو اڈے یہاں پہ دیتا، ملٹری بیسز دیتا، تو یہاں سے امریکہ ممکن ہے طالبان کی جو ایک پیش رفت تھی اس کو روکنے میں ایک کردار ادا کرتا. طالبان کے پاس جس چیز کی کمی تھی وہ ایئر فورس کی، ایئر پاور کی تھی. تو اگر یہاں بیسس ہوتے تو میرے خیال میں اس طرح سے اتنی تیزی کے ساتھ وہ آگے نہ بڑھتے. ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ میں ادھر بھارت کا ضرور ذکر کروں گا. بھارت جو ہے افغانستان کے تھرو یہاں پہ پاکستان میں دہشت گردی کی جو سرگرمیاں ہیں وہ انجام دے رہا تھا. تو اب کیا سمجھتے ہیں بھارت کے لیے بھی کافی مشکل ہو گیا ہوگا یہاں پر، اور پاکستان میں ابھی سکون ہمیں جو ہے ملے گا اس دہشت گردی سے، جو چھٹکارا ہمیں حاصل ہوگا، یا پھر آپ ایک یہ بھی لوگوں میں خدشات ہیں کہ یہ جو طالبان ہیں یہ سیکٹیرین وار سٹارٹ نہ کروا دیں پاکستان میں، جیسا کہ دیکھنے میں بھی آیا کہ کل سوشل میڈیا پہ بھی دیکھنے میں آ رہا تھا کچھ گروہ جو ہے طالبان کو بہت ہی زیادہ ان کو داد دے رہے تھے اس کامیابی پہ، اور کچھ لوگ تھے کہ بھائی اس سے شاید خوفزدہ تھے، ایک طرح سے ان کو ایک فکر لاحق تھی کہ کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے. جس طرح میں نے پہلے ہی بتایا کہ ان کا جو ماضی ہے وہ ٹھیک نہیں رہا. البتہ کچھ جو ہیں مفکرین وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پہلے والے طالبان نہیں ہے، اب ذرا ان کی تھوڑی سی مینٹلٹی میں ڈفرینس ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایک سیکٹیرین وار کی ایک لہر آ سکتی ہے اس حکومت کے، اور ساتھ ساتھ جو بھارت کا جو ہے اس پہ بھی کمنٹ کیجیے. پہلے انڈیا کے رول کے حوالے سے ہم بات کریں گے. آپ نے کہا کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ اب انڈیا کا چونکہ افغانستان میں انفلوئنس کم ہوا تو وہ پاکستان میں جو ان کے کچھ ایکٹیویٹیز تھیں وہ کم ہو جائیں گی. تو دیکھیے جو ممالک آپریٹ کرتے ہیں نا، مثلا ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے، وہ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ایک دروازے کی طرح ہے کہ آپ نے دروازہ بند کر دیا اب ساری ایکٹیویٹیز ان کی ختم ہو گئی. نہیں، ایکٹیویٹیز چلتی رہیں گی، شاید اس لیول پہ نہیں ہوں گی جس لیول پہ انڈیا اس سے پہلے کرتا رہا ہے. اور یہ بھی آپ کی خدمت میں کہوں کہ افغانستان میں اگر میں میجورٹی کا لفظ استعمال نہ کروں تو کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک اچھی خاصی کنسیڈریبل وہاں پہ تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو پاکستان سے سخت ترین نفرت کرتے ہیں. وہ اگر آپ نے بیانات پڑھے ہوں ان کے آفیشلز کے، ہائی لیول آفیشلز کے، تو وہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اسی طرح سے بعض ممالک میں پاکستان کے ایمبیسیز کے باہر جو افغانی تھے انہوں نے بھی احتجاج کیا اور بڑی غلیظ قسم کی اور اس طرح کی لینگویج استعمال کی. اب اینٹی پاکستان ہونے کا جو ایلیمنٹ ایک انفارچونیٹلی افغانستان میں ہے، پاسبل ہے کہ انڈیا اس کو ڈائریکٹلی نہیں تو کم از کم انڈائریکٹلی ایکسپلائٹ کریں، اور اس طرح سے جس کو ہم کہتے ہیں نا پراکسی وار، ممکن ہے کچھ ایسے سیگمنٹس کو، ایلیمنٹس کو افغانستان کے وہ استعمال کریں پاکستان کے خلاف ڈیسٹیبلائز کے لیے. تو ہمیں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اب وہ بھارتی دخل اندازی کے دروازے بند ہوئے، وہ بند نہیں ہوئے. طریقہ کار مختلف ہوگا لیکن ہوگا. دوسرا آپ نے سیکٹیرین ان کا اس کی طرف اپروچ کی طرف اشارہ کیا اس سے، اور اینڈ میں آپ نے یہ کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ طالبان چینج ہو گئے ہیں. تو میں اس بات سے کوئی زیادہ ایگری نہیں کرتا. میں یوں کہوں گا ان کا آؤٹ لک چینج ہوا ہے، اندر سے وہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ کیوں بولتے ہیں کہ یہ وہی طالبان ہیں جنہوں نے 2001 میں صرف ایک شخص کے لیے پورے ملک کو تباہ و برباد کر دیا؟ امریکہ نے کیا ڈیمانڈ کیا تھا؟ امریکہ نے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس اسامہ بن لادن ہے اور یہ اس 9/11 کے ایکسیڈنٹ کا ذمہ دار ہے، انسیڈنٹ کا، لہٰذا آپ ہمیں اسامہ بن لادن دے دیں. انہوں نے کہا ہم نہیں دیتے. ایک شخص کے لیے لاکھوں لوگ انہوں نے مروا دیے. ٹھیک ہے نا. اب تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مزید بھی ان کے رویے میں شدت آئے گی. پہلے وہ ریونج کا ایلیمنٹ نہیں تھا، اب تو بدلے کا، ریونج کا ایلیمنٹ. اب یہ دیکھیں گے کہ ہمیں ٹپل کرنے میں، ہمیں مارنے میں امریکہ کے ساتھ کون کون سے ممالک تھے. تو اس طرح سے یہ بھی ایک خدشہ ہے. اور
اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو. کچھ دن پہلے آپ کی نظر سے یہ خبر گزری ہوگی, ایک ٹک ٹاک سٹار تھا وہاں افغانستان کا جو مزاحیہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتا تھا. افغانستان میرے خیال میں ان کے پولیس کا بھی بندہ تھا, ان کو سرے عام جو ہے طالبان کے 2 بندوں نے پکڑا اور اس کو اپنے ساتھ لے گئے, بعد میں اس کو قتل کر دیا. اور پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو ہائرارکی ہے, کمانڈ کی ہائرارکی ہے, وہ اتنی کوئی اسٹرکٹ نہیں ہے. مثال کے طور پر ان کے کمانڈرز ہیں جن کو وہ امیر کہتے ہیں. ہر علاقے میں ایک کمانڈر ہوتا ہے, ایک امیر ہے, اور وہ علاقہ اس کمانڈر اور اس امیر کے ثوابدید پر ہے. تو چلیں بڑے جو مرکزی شہر ہیں اس میں تو شاید ان کی ہائی جو رینکنگ ان کا اسٹارٹرم ہے اس کا کمانڈ کا, وہ کنٹرول کریں گے, لیکن اس طرح کے علاقوں میں تو ایسا نہیں ہوگا. تو یہ خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. جہاں تک سیکٹیرین کلیشز کی بات ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ طالبان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس میں ٹالرنس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ وہی داعش والی آئیڈیالوجی ہے جس کی سریں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور دیکھیے نا, جب آپ تکفیریت والا مزاج ہے آپ کا, جب آپ کہتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے علاوہ دوسرے کافر ہیں, تو پھر ان کو مارنے میں تو آپ کو جنت مل رہی ہے نا. ان کے مارنے کی تو سندیں آپ کو مل رہی ہیں, فتوے آپ کو مل رہے ہیں. تو پھر آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ 1997 میں جو طالبان آئے تھے اور انہوں نے مثال مزار شریف اور مختلف جگہوں میں کلنگ کی تھی, اب ایسا نہیں ہوگا. وہ اپنے دوسرے جو مسلمان سیکٹس ہیں ان کے ساتھ ایک پیار کا رویہ رکھیں گے. تو ہمیں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. بہانے تلاش, تھوڑی باتوں پہ قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور ڈیفینیٹلی ریپرکشنز ہوں گے پاکستان کے لیے بھی. پاکستان میں بھی شیعہ سنی ایک اسٹرائف تو ہے, سیکٹیرین ہارمنی تو نہیں ہے. تو وہ مزید جو ہے ہوگی, وہ کس طرح سے ہوگی. ایک چھوٹی سی مثال, ایک چھوٹی سی بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے, اب جس طرح آپ نے خود اشارہ کیا کہ بہت سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. اب یہاں بھی ہیں, پچھلے دنوں بابو سر ٹاپ میں ایک امیر جو ہے تحریک طالبان پاکستان کا نمودار ہوا, اور اس نے جو باتیں کی وہ سوشل میڈیا پہ ہیں. اب یہ مزید طاقتور ہو جائیں گے. ایک تو ممکن ہے وہاں سے ان کے لیے مٹیریل سپورٹ آ جائیں, دوسرا یہ اس حکومت کے بیس پہ اور اس پر بنیاد رکھ کے اس کی امید میں یہ مزید بھی جو ہے مضبوط ہو جائیں گے. اور اگر گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی دوراندیشی سے کام نہیں لیا تو وہ 1980s کا جو ایک سیکٹیرین اسٹرائف پاکستان میں تھا, خدا نخواستہ وہ یہاں پہ ہو سکتا. یہ تھے ڈاکٹر رازق حسین میثم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑی مفصل گفتگو فرمائی افغانستان کے جو موجودہ ڈیولپمنٹ ہے اس پہ. ناظرین امید کرتے ہیں کہ یہ جو حکومت آئی ہے نئی, یہ اچھے انداز میں گورننس بھی سنبھالے گی, اور ساتھ ساتھ جو مذہبی جو انتشار ہے اس سے بھی یہ اوائڈ کرے گی, اور ایک اسلام کا جو حقیقی ایک جو چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کرے گی. ناظرین امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی انفارمیٹیو ثابت ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں. بہت شکریہ.